مہاپرش آتے کہتے بھائیوں یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ جسم بھی ہمیشہ ہی نہیں رہتا۔ ایک گولڈن اپرچونٹی ہمارے ہاتھ آئی ہے جس میں ہم دنیا کو صحیح نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور کسی یونی میں نہیں۔ اس میں ہم چھت کا نرنا کر سکتے ہیں اور چھت کو پا سکتے ہیں اور کسی یونی میں نہیں۔ چھت کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی نہ بدلے، وہ پرماتما ہے۔ اور سب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آتما کبھی نگاہ کی ہے، یہ بھی کبھی مرتی نہیں، بدلتی نہیں۔ ہم اس وقت کیونکہ شریر کا روح بنے بیٹھے ہیں اور شیر کا ذرا ذرا بدل رہا ہے اور جگت کے ذرے بھی بدل رہے ہیں اسی رفتار سے۔ جب دو چیزیں ایک ہی رفتار سے بدل رہی ہوں اور جو اس کا روح بنے بیٹھے ہوں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدل نہیں رہا، یہ اس کا ایک بڑا بھاری دھوکہ ہے، گرینڈ ڈیلیوژن، جس میں پڑھے لکھے امیر غریب سمجھا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ کتنا بھاری دھوکہ۔ مہاپرش کہتے ہیں کہ آئے انسان تو دو پہلوؤں سے بدل رہا ہو، دو پہلو ہیں تیری زندگی کے، ایک باہر مکھی ایک انتر مکھی۔ باہر سے دنیا یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، انتر کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ ہمیں اس بات کا ایکسپیرئنس کراتے ہیں کہ واقعی کیا باہری دنیا کے علاوہ اور کوئی زندگی بھی ہے، وہ ایور لاسٹنگ لائف ہے جس کا انوبھو ہم نے کرنا ہے۔ آتما کیونکہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، آتما ہی اس کا انوبھو کر سکے گی، من بدھی اور دنیا کے گھاٹ سے وہ نہیں انوبھو کرتا۔ تو سارے مہاپرش آ کر کہتے ہیں ان کا اصل مطلب یہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے رہنے کی جگہ نہیں۔ ہم جب سے آتما ہے، چیتن سوروپ کوئی پربھو کی گود میں تھے، جب سے آئے من کے گھاٹ پر جسم کا اور جگت کا روح بن گئے، اتنا کہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے گھر کو بھول گئے۔ اب اس سے نکلنے کا کوئی اپائے نہیں۔ ہم کیسے پھنسے اور کیسے نکل سکتے ہیں، یہ مہاپرش آ کر دنیا کو پیش کرتا ہے۔ یہی زندگی کے حل کرنے کا راز ہے جس کو ہم نے پانا ہے، مان جل پانا۔ اب تک آپ جو کچھ کرتے رہے سپرفیشل کرتے رہے، جسم کے لیول سے کرتے رہے، مان لیجیے کہ گھاٹ سے لیول سے کرتے رہے، کبھی اپنے آپ کی طرف نظر نہیں ماری کہ 11 سلسلہ شریر کس سے چل رہا، یہ سارا جگت آگ سلسی بیک میں کون سی چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے، کنٹرول بھی کر رہی ہے، چلا بھی رہی ہے، وہ سب کبھی نظر نہیں۔ تو آپ کے سامنے اس وقت اس نظریہ سے مہاپرشوں کی بانی پیش کی جائے گی، غور سے سمجھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ مرت منڈل جگ ساجیا جو بالو کاربار، فرماتے ہیں کہ یہ منڈل جو ہے جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں یہ مرتیو کا گھر ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، جو آیا سو گیا، نہ کوئی رہا نہ رہ سکتا۔ پہلی چیز جو مہاپرش یہ پیش کرتے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، اور واقعی نہیں۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے آئے، بڑے بڑے ولی اوتار بھی آئے، بڑے بڑے فلاسفر بھی آئے، آج کہاں سے آئے اور چلے گئے، اور ہم نے بھی کیوں بھائی جانا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جگہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پہلی بات اگر یہ آدمی سمجھ جائے ہم کیوں بھولنا پڑے، ہم سے یہ جگہ ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو مہاپرش کہتے ہیں لے دائی ٹریجر، اپنے خزانوں کو ادر ورلڈ میں رکھو جس کو نہ کوئی چمٹی کھائے نہ کوئی اور چیز کھائے۔ بہت مضبوط ہے ذرا خود کا یہاں سے اٹھا وہاں، یہ پہلی چیز جو پیش ہے۔ یہ لائف نہیں، اس کے بعد ایک اور لائف بھی ہے جس کا ہم کو پتہ ہے۔
کن کے لیے یہ مشکل اپنا سب کے لیے ہے. آپ نے کسی سماج کا لیبل لگایا، اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے لگایا. تو پہلی بات جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ دنیا میں رہنے کا مقام، پہلی بات. اور دوسری بات کہ دنیا میں کوئی سکھی نہیں. پہلی بات یہ ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں اور کوئی سکھی نہیں. نانک دکھ اور سب سکھا. سارے مہاپرشوں نے یہی کہا ہے. کبیر جس نے دے دھارن کیا اس کو کبھی سکھی نہیں دیکھا. تلسی صاحب سے پوچھا گیا کہ مہاراج دنیا کا کیا حال ہے؟ کہتے سب یہی دکھی. کوئی تن کر کے دکھی ہے، کوئی تن کر کے دکھی ہے، کوئی من کر کے دکھی ہے. ایک نہ ایک دکھ سب. قرآن شریف تو کہتے ہیں یہ دکھ کا گھر ہے. دکھ کا گھر کیوں ہے؟ یہ ہمیں رہنے کی جگہ نہیں. جو ایک مکان بناتا، محل بناتا آنکھ سے میچا چل جاتا، رہ رہا یہی رہتا. پاپا باجو ہوئے نہ کٹھی سے مویا ساتھ نہیں جائے. اس طرح سے یہ شریر جو آتا ہے نا ساتھ، یہ پہلا شریر ساتھی ہے، یہ بھی ساتھ نہیں جاتا. پھر وہ چیزیں جو اس شریر کے سنگ سے بنی وہ کیسے جائیں؟ یہ بات سمجھنے والی. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں. پہلی بات ہم یہاں پر ہر حال میں کوئی من کر کے، کوئی تن کر کے، کوئی دھن کر کے کہتے سکھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو کہتے ہیں ہاں ایک علاج ہے، سکھی سنت کا داس. جو سنت کا داس بنا وہ سکھی، باقی سب سکھی. اٹھا کر کہ سنت دیکھتا ہے دنیا کو اصل رنگ میں اور ہمیں اس کو اصل رنگ میں دکھاتا بائی سیلف نیریٹو. سب سے بڑا دکھ دنیا میں موت کا ہے. وہ مسٹری آف ڈیتھ کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیتا ہے کیسے ہم روز سے اوپر آ سکتے اور کیسے. جب یہ معلوم ہو جائے یہ سب کچھ یہی رہنا. ابھی زبانی تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ رہ جائے گا، دل نہیں مانتا نا. اس کا کارن کیا ہے کہ آتما کی جھلک اس میں موجود ہے، کیونکہ آتما اکثر ہے، ہمیشہ رہنا. اگر آپ کو یہ معلوم ہو ہم نے جانا ہے، کل جانا ہے یا پرسوں جانا ہے، تو کیا کرو؟ جیسے رین پراونے اٹھ چلتے پربھات. رات کو ایک مہمان آئے، رات رہے گا تو وہ چل پڑے گا. 2 دن کی بات چل رہنے کا مقام نہیں. اگر یہ بات آج ہم سمجھ لیں، جنہیں چلن جانے سو کیوں کریں گے؟ جنہوں نے یہ جان دیا یہ ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں، یہ جھوٹ کے پسارے کیوں کریں؟ مت کرو. تو پہلی بات یہ. اور پھر یہاں جب تک ہیں سب کچھ دکھی ہے، کوئی تن کر کے، کوئی دھن کر کے، کوئی من کر کے. تو سنت کا دکھی کون کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صحیح نظری کو پا جاتا. خالی زبانی جمع کھاتے ہیں، بس پریکٹیکلی جسمانی سے اوپر آ جائے تو اصل رنگ کی جھلک ملتی ہے تو دیکھتا ہے بھائی چیز اور چیز. جیسے کخ رہ گئے، جیسے لکھ رہ گیا تو دیر گھر دکھیا کوئی نہ دیکھا، جو دیکھا تو دکھیا ہوگا. پہلی بات. مہاپرش بڑے بوڑھا ضرور ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دنیا کس رنگ میں جا رہی ہے. وہ تو نکل چکے ہیں نا. وہ دریا میں بیٹھی جو بیڑی جا رہی ہے اور اس آدمی سوار ہیں، وہ باہر دیکھتے ہوئے بیٹھے جا رہے ہیں. کہتے کس طرح یہ دنیا بدل رہی ہے. مثال دیتے ہیں جیسے ریت کی دیوار ہو، یہ ریت کے دیواریں بنی، اس پر مکان بنا ہو، وہ کب تک رہیں گے؟ جو بالو گھر ریت کی دیوار کب تک کھلی رہے گی؟ تو یہ اچھا نہیں ہے. پہلے تین پہلو رہو. ہم اس کے ساتھ اس کا روح بنے بیٹھے ہیں، دھوکے میں جا رہے ہیں. بالکل میں دیر نہیں لگے گی. جیسے کاغذ ہو اس پر پانی کو بوند بن جائے، کاغذ کہاں رہتا ہے؟ گل جاتا ہے. تو یہ حالت ہے. جیسے جیسے لڑائیوں وہی جو آباد تھے محل سے برباد ہو گئے. وہ آدمی جو گھر والے تھے در بدر خوار ہو گئے.
اندھیری آئے مکان اڑ جاتے ہیں، کئی حالات بدلتے، تو اس دنیا کے بدلنا دیر نہیں لگتی ہے، اینی مومنٹ بدل جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کو معلوم ہو، یہ یہاں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، صرف 2 دن کا مقام ہے، پھر سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں نے دیکھا جب لڑائی ہوتی تھی کویت وار میں، تو ان کے جو جنرل ہوتے تھے وہ رپورٹر بھیجتے تھے، save all events, I will reach such and such place, such and such and such time, save all events۔ کیا پتہ چلتے ایکسیڈنٹ ہو جائے، سوچتے سو جاؤ۔ اگر یہ بات گھر تک جائے، اور جو فیکٹ ہے کہ یہ رہنے کی ہمیشہ جگہ نہیں، چند روزہ ہے، الاٹڈ ٹائم ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا، جن نے لے کے سانس لینے ہیں، جن میں کھانا ہے، اتنا ختم ہونے پر جانا پڑے گا۔ تو پھر یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اگر رہنے کی جگہ نہیں تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم نے رہنا ہے، ریسٹ پر۔ وہ کہتے ہیں اس لائف کے بعد ایک اور لائف ہے، اس کو وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ یہ پہلی بات ہے جو مہاپرش کہتے ہیں۔ اگر اس چینجنگ پینورما سے نکلنا، دھوکے سے نکلنا، جاگ اٹھنا ہے، کہو وہ مایا سب جگ پایا شرم کو کی جائے، تو کسی سنت کے چرنوں میں جاؤ جو اس دھوکے سے نکلا۔ آپ مکت کرے سنسار، جو آپ لبریٹڈ نہیں، رائز ابو نہیں کیا، دو دنیا کو چھوڑ کر دی دنیا کو، اس کو انوبھو نہیں ہوا، لوگوں کو وہ انوبھو نہیں دے سکتا ہے، پھر ایسے پش کے ملے بغیر ہم اس لوگ سے کیسے نکل سکتے؟ میں دیکھ اس میں سچ چیز کیا ہے، واٹ از دا ٹروتھ بہائنڈ اٹ؟ وید بھگوان کہتا ہے کہ او لارڈ اے پرماتما میں سچ سے سچ کی طرف لے کے لیڈ می فرام دی ان ریئل ٹو دا ریئل۔ واٹ از دا ریئل بہائنڈ اٹ؟ جسٹ کنسیڈر اباؤٹ دیٹ۔ سن میری منسا من ماہ وچار ہوں کہ سچ کا کیا چیز، واٹ از لاسٹنگ؟ یہ تو چینجنگ ہے نا، بدل رہا ہے، وہ ایسی چیز ایسی بھی ہے جو نہیں بدلتی۔ کبھی ہم نے اس پر وچار کیا کہ وہ کتنے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، مہاپرش طریقے سے پیش ہے، اب تو وچار کر اس میں سب آ کر کیا جو آیا سو گیا، باہر کے سامان بدلتے ہیں، جہاں پہاڑ ہے وہاں پانی بہ رہا ہے، جہاں پانی ہے وہاں پہاڑ ہے۔ انڈیا کا نقشہ دیکھیے، اولڈسٹ تو وندھیاچل پہاڑی آئی، یہ پانی تھا یہاں پر، 2 ٹکڑے تھے۔ اس میں آخر واٹ از لاسٹنگ کون سی چیز؟ تو وچار، ڈسکریمنیشن، یہ فور موسٹ ہے۔ کسی کی دھوکے میں رکھ لوں، اسی میں پیدا ہوئے اسی میں مر گئے، پھر کہاں گئے؟ جہاں ختم سدھ سادھ یوگی سب گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ نہیں، کہ آخر یہ ہے کیا اس میں لاسٹنگ چیز ہو۔ دھوکے سے نکلنے کے لیے گھر بار سے نکلے، وہاں بھی تو وہی دھوکہ چل رہا تھا، شریر بدل رہا تھا، جگت بدل رہا تھا، یہاں مکانوں کو چھوڑا وہاں جھوپڑیوں میں لگے۔ یہ نکلنے کا طریقہ نہیں، نکلنے کا طریقہ ہے ڈسکریمنیشن۔ وہاں بھی یہاں گھر بار چھوڑا، ہاں تو وہاں گئے جھوپڑیوں میں پھنسے، شریر تو وہی تھا، بدل رہا تھا، شریر کا روح بنے بیٹھے تھے، دنیا بھی بدل رہی تھی، یہ بھی بدل رہا تھا، اسی دھوکے میں وہاں بھی۔ اور یہ خیال جن کو پیدا ہوا انہوں نے اس کو حل کرنا چاہیے، انہوں نے گھر بار چھوڑے، جنگلوں کی راہ لی، مگر ست وچار کے بغیر، کسی ست پرش کی صحبت کے بغیر، ست کا انوبھو کرتے، گری ہو، گرستی ہو، یوگی ہو، تیاگی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ملے گی، ایسے پوچھتے جس نے اس رائٹ انڈرسٹینڈنگ کو پایا، تب تک یہ دھوکے سے ہم بچ نہیں سکتے۔
اور پایا بھی نہیں، تھیوریٹیکلی نہیں، بس پریکٹیکل اس کی ڈیمانسٹریشن دے کر وے اپ کر سکے، تب تک یہ دھوکہ دل سے نکل گئے۔ کیوں جنگلوں سے لوگ فقیر دوست بنتے ہیں؟ کس لیے؟ اس میں ست وستو کیا ہے؟ اسی کو پانے کے لیے۔ بس وہاں بھی رائٹ انڈرسٹینڈنگ والی ہستی نہ ملے، دھوکے سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ پھر وہی جگت وہ بھی وہاں ہے، جیسے یہاں تھا ویسے جسم وہاں بھی ہے جیسے یہاں ہے، یہاں بھی جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں، وہاں بھی جسم کا روح بنے بیٹھے، تو دھوکے سے نکلیں گے جب تک کوئی نکلا ہوا خوش نہ ہو جائے، ہمیں نکالے گی بات ہے۔ جب ست کا انوبھو ہوگا تو جیسے اور سپنے کی طرح، جیسے سپنا رات کو آئے نا، وہ تمہارے ساتھ باستا ہے، آنکھ کھلتی ہے کچھ بھی، پچھلا جیون جو گزر گیا اب سپنا ہو گیا، انسما جب آئے گا تو ساری زندگی سپنا ہو گیا۔ اس میں لاسٹنگ چیز کوئی نہیں، سپنے میں لاسٹنگ چیز کون ہے؟ کچھ بھی نہیں، آنکھ کھلی تب ختم ہو گیا۔ جب آپ کو سچ کا انوبھو ہوگا یہ دنیا سب سپنا ہوگا۔ ابھی یقین نہیں آتا، سپنا دیکھتے یقین آتا ہے کہ میں نہیں دیکھا، کوئی جگائے تب وہ آتا، نہیں تو یہ سپنا جاری مارو من دنیا جا رہی ہے، بڑے بھاری دھوکے میں جا رہے۔ کبھی صاحب نے کہا یا جگندہ سارا جہان ہی اندھا ہے، ایک دو ہے انہیں سمجھاؤ، جدھر دیکھو سب اندر بیٹھے۔ بڑا سویپنگ ریمارک ہے، فیکٹ، جن کی آنکھ نہیں کھلی، جن کو انوبھو نہیں جاگا، یہ سب سپنے، سب کی آنکھیں بند ہو، صحیح نظر نہیں بنی، دل کی شو کھلا نہیں، حقیقت کیسے بنے؟ بھائیو یہ ایک سپنا گرہن جا رہا ہو، کچھ جگہ تو کہو پھر جاؤ، ہے گوار پرش کیوں اس میں لگا پڑا؟ ہوش میں آ، تو انسان ہے، یہ جو نظر آتا ہے یہ سب بدل رہا، یہ سب بدل رہا، بدھی رکھتا ہے، وچار رکھتا ہے، ست اور ست کا نرنا کر سکتا ہے، کب تک سویا رہے؟ نہ کوئی راہ نہ رہ سکتے، اور تو بھی جسم میں نہ رہے گا نہ رہ سکتے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہی جسم کے ساتھ ہے، جسم بدل رہا ہے، اس کے چھوڑنے کے بعد سارا جگت ہی سپنا ہو گیا۔ ہم اس کو شرط کر کے باندھے، یہی دھوکہ انسان کو ہوش میں آ، کون بھائی کون بندو، کون ماتا کون پتا، سب کرموں کے انسان لینے دینے کے سامان بنے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ، کہاں تو بھائی میٹھا ہے، دیکھ نین پتا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فریدا کتے گئے تیرے ماں پیو جنی پی گئے ہو، اور کیڑے پاسے لگ گئے تو وجہ نہ پوچھے، تیری آنکھوں دیکھتے جا رہے ہیں لوگ، جن کو ہوش آتی ہے انہی نئی دیکھیاں کیسی چل گئی۔ فریدا آپ کو اپنی میں اپنی پہ، ہم نے بھی تو جانا ہے کہ نہیں؟ کہاں جانا ہے، کس نے جانا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، کب تک رہے گا؟ کبھی خیال ہے انسان وہی ہے دے لمبی نظر نہیں جو فار سائڈ سے کام لے، ہم فار سائڈ سے کام نہیں لے، آخر ایکشن کیا؟ جسم چھوڑنا، کوئی ایکسپشن ہے؟ نو ایکسپشن ٹو دی رول، جسے دے دی دے چھوڑنے پر، جو بندہ ہے وہ بگڑے گا۔ اٹ از آل چینجنگ پینورما آف لائف۔ اس کا دھوکہ میں پھنسنے کا کارن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، مننے کے گھاٹوں جسم کا لیول بن گئے ہیں، جسم بدل رہا ہے، جگت کے ذرے ذرے بدل رہے ہیں، ہمیں یہ سب بات یہ ایسے ہی جیسے ڈریم آدمی دیکھتا، اور ڈریم دیکھتے تو بات ٹھیک ہو، بات سب ٹھیک، کوئی ہم کو جگائے، کوئی سچ لوگ ہستی مل گئی جو سچ کا موت پیتا ہے،
وہ جگہ تو ہوش میں آ جائے. جن سدگر پورا سیویا جو ست سوروپ مل جائے یہ اس کے سیونے والا بنے, اس کی آگیا کے مطابق چلنے والا بنے, تو یہ اصل چھٹا ہے اس کو ست کو پا جاتا. اور چینجنگ پینلوں میں ست کو پا سکتا. یا یہ کوئی چکی چل رہی ہے, چکی جو دانے جو ہاتھ چلا رہا ہے جس قلعے کو پکڑ کر اس کے ساتھ لگ گئے وہ بچ جاتا ہے, سب پیچھے جاتا ہے. اس کا اس گرینڈ ڈیلیوری سے نکلنے کا کوئی اپائے نہیں. سکھی سنت کا داس سو سکھ کیا جس نام آلہ, نام پریپن پرماتما کو کہتے ہیں. جو ست کو پا گئے وہ سکھی, جو ست کو پا چکے ہیں ان کی صحبت میں سکھ مل سکتا ہے, باقی سب ان کو اپدیش ہے ٹو آل مین کائنڈ لائف. لاکھوں والے لاکھوں چھوڑ جائیں گے, جھوپڑی والی جھوپڑی چھوڑ جائیں, اور شریر چھوڑ جائے باقی کیسا چھوڑ. بڑا بھاری گرینڈ ڈیلیوژن جس کا ایک ہی علاج ہے, کوئی 725 دے چندوں میں جائے جو دھوکے سے نکلا تم کو نکال سکتے. پہلے دن تم کو ڈیمانسٹریشن دیتا ہے تو رائز ابو باڈی کانشیسنس, جس میں سے یہ تھا روز رائز ابو کرو دن یہ دنیا اصل رنگ میں نظر آئے گی کہ نہیں. زبانی جمع خط کے لیکچر کام نہیں کرے گا. ریئلی جب جس جسمانی سے اوپر روز آنا سیکھ جاؤ, جس کی ڈیمانسٹریشن سنت مہاتما دیتے ہیں, تو دنیا کے اصل رنگ میں نظر آنے لگے. ہے مالک, ہم آپ کے چرنوں میں آئے ہیں, ہمیں اس سے نکالنا ہوگا. وہ نکلا ہوا نکالے کون نکال سکتے, اور سدگت کے اندر نکالنے والا کون ہے؟ دی گاڈ ان ہم. یہ مالک ہم تمہارے چرنوں میں آئے ہیں, اس گرینڈ ڈیویژن میں پھنس رہے ہیں, ہمیں نکالنے والا. تو بڑے پیار سے سمجھا رہے کہ ہے پربھو یہ جو کچھ نظر ہے یہ تو سارا امرت منڈل ہے, بدل رہا ہے. تو ابناشی ہے, تجھے ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, آگے جواب دیں. اب پرارتھنا کر رہے ہیں یہ مہاپر جب سے پیدا ہوئی دیر سے کربار کا روح بن گئے, ہم موہ میں پھنستے ہیں, مایا میں بھول میں آئے موہ میں پھنستے ہیں. یہ سب ناشوان ہے, اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ کہتے ہمارے بس کی بات نہیں. کہتے ہے پربھو تو ہی دیا کر, جو اسے نکلے ہیں ان کی صحبت دیتے بات پربھو سے مانگ رہے. اور جب وہ دیا کرے, کرم ہوئے سدگرو ملائے, وہ دیا کرے پھر کوئی 700 کی جو اس دھوکے سے نکلا اس سے ملا دے. جو نکلا ہے وہی ہمیں نکال سکتا ہے, جو آپ نہیں نکلا ہمیں کیسے نکال. اور یہ سلسلہ سارا بھول کا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک شریر بھول ہے مایا. ہم دے دھاری ہیں, دے کا روح بن گئے, دے کے لیول سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. جو دیکھتے اس کا منہ بن رہا ہے, اس کا روح بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ناشوان ہیں. ہے پربھو اس میں تو ابناشی ہے کیسے؟ کہتے ایک ہی اپائے ہے کہ ہے پربھو ایسے پرشوں سے ملاپ کر جو اس دھوکے سے نکال پا, وہی نکال سکتے. صاحب کا سنگ نام کا رون صحیح پیارے میل بنا منت تیرا نام دیتا ہے. یہ ایک علاج ہے. جو آپ آزاد ہیں, مکت ہیں, اس دھوکے سے نکلا ہے وہی ہمیں اس دھوکے سے شروع. اور دھوکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شیر سے بن. ہم اس کا روپ بن رہے ہیں, دیداری ہے. شریر مول ہے مایا, مایا کا مول, مول کا مول یہاں سے شروع ہے. ہم دیکھ رہے اگر ہم اس کے رکھنے والے بنے تو ہم چیتن سوروپ ہیں نا, ہم اس کا جت کا سوروپ ہیں. تو کہتے ہیں پربھو اسارت ہے یہ ناشوان سے ہم کیسے نکلے؟ تو اب ناشی ہیں. کہتے جو نکلے ان کی صحبت ہے, ان کو سادھو سب کہتے ہیں. سادھو کسی بھیٹ کا نام نہیں, یاد رکھو. سفید کالے نیلے کپڑے پہننے والے کا نام ہے, نہ آلو فاضو کا نام ہے, نہ گرنتھا کار کا نام ہے, سمجھے, نہ کسی فلاسفر کا نام ہے. فلاسفر کہتے ہیں فائنو, جس سے ٹوٹ سے پیار ہے. ٹوٹ تو نہیں ہے, بات سمجھے. اس کا ایک ہی اپائے ہے,
ہم ڈوب رہے ہیں، کچھ چراغ ہم کو ملے جو ڈوبنے سے کر لے، چلو جو آپ ہی نہیں سر سکتا ہمیں کیسے لے جائے؟ ایسے کچھ کو سادھو سنت مہاتما کرے۔ سادھو کے سنگت کے انچل ہوتا ہے یہ کپڑا پہنے ہوئے میں، ان کی ریڈیشن میں ہمیں لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریڈیشن ہوتی ہے ان کی ریڈیشن کے دائرے کے اندر دور نہ رہے۔ یہ ریڈیشن ہزاروں میلوں سے تم لے سکتے ہو جب ریسپٹو بن جاؤ۔ جنہ فیملی کیا کرنی تھی، کمپنی آف اے لیونگ ماسٹر ایز اے سون ویلیو، ریڈیشن میں ڈائریکٹ کرنا، دور ریسپٹیوٹی بنے گی تو ریڈیشن سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ مالک ہے پربھو، ہمیں سادھو سنتوں کے چرنوں میں رکھو، اس کی ریڈیشن میں رکھو۔ سارا ہی بھول کا ذریعت کا سمندر بڑا گیا۔ کوئی ستسروپ ہستی سمندر ہے جس کے پاس جہاز لاتا ہے، ایسا سدگرو ملاؤ جو اپنے جہاز میں ہم بٹھا دیں۔ سمندر سے ترنے کا کیسے تر سکتے ہیں؟ سمندر میں ترنا بڑا مشکل ہے، چھوٹے دریا تر سکتا ہے، کچھ تر سکتا ہے، اور سمندر کا ترنا جس کرنا یہ کنارہ نہ وہ کنارہ، کہ وہاں کوئی ستسو ہستی مل جائے، وہ اپنے جہاز میں بٹھا لیں تو کام بناتے ہیں۔ تو سدگرو کا جہاز کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کو پتا؟ وہ ہوائی جہاز جہاں سے وہ لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے، وہ کہاں سے اس کا ایروپلین کیا جگہ جہاں سے وہ چلتا وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے اندر میں۔ تمہاری سوسائٹی کو باہر سے ہٹاتا ہے، جس اسی اوپر لا کر اس کو کانٹیکٹ دے گا۔ جو پری پورن پرماتما ہے نا، گاڈ ان ٹو اسپیشل پاور، اس کو نام کہتے، وہ نام کے جہاز پر بٹھا۔ اس لیے شبد گایا جاتا ہے، وہ کسی پار لگنا، ستگرو نے جہاز بنایا، اس کا جہاز، اس کا ایروپلین چلتا ہے دو بہت کی، جب تک باہر سے ہٹتے نہیں وہاں پہنچے نہیں، جہاز میں چڑھ نہیں سکتے، اور اس پر بھی بغیر ٹکٹ کے چڑھ نہیں سکتے۔ کیوں نہ بٹھایا سمجھانے کے لیے، باہر ناشوان دنیا سے جو جیتے جی نکالے وہی کہاں بٹھائے؟ اندر پری پورن پرماتما جو ہے وہی جہاز ہے، اس پر جوڑ لیں۔ پہلے باہر سے سکھ کو اٹھائے، دیکھ دیکھ کر ہم دنیا کا روح بن گئے، جہاں روح بنتے ہوئے وہاں سے ہٹائے، پہلا کام اس کا۔ نام دینے کا مطلب کیا ہے کہ فار اے وائل تمہیں باہر سے اٹھائے، شریر سے اوپر لائے اور تھوڑی لائٹ۔ نام گاڈ کو اسپیشل پاور کے دو گردے، ایک لائٹ ایک کام، وہی جہاز ہے جس پر وہ چڑھاتا ہے۔ اس لیے سنتوں نے پکار کا کہا، جوڑو ری کوئی سوت نام سے۔ ارے بھائی تم نے اپنی سوت کو باہر دنیا سے جوڑا پڑا، کوئی تو نکلو اس سے ہٹاؤ، اس کے ساتھ جوڑ، وہ نام اسے جڑے گی کیا ہوئے جب تک یہ باہر سے ہٹے گی نہیں۔ باہر سے ہٹے، ہندو کا گھاٹ چھوڑے، جسم کو چھوڑے، دو بل پیچھے جہاں مر کر رک جاتی ہے وہاں پہنچ کر وہاں سے وہ جہاز شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جوڑنے کا جو کام ہے نا، اس کا نام ہے انیشیشن، اس کا نام ہے نام کا دینا۔ اور جہاز کا پلیٹ فارم ہمارے انتر میں ہے، وہاں اس میں بٹھاتا، پہلے دن پونجی دیتا بیٹھنے کی، روزوں بیٹھو، جو اس میں بیٹھ گیا ہر وقت رہ گئے سمندر کی جائے تو اس کو اثر نہیں ہوتا۔ دنیا کا اثر کہاں سے ہوتا ہے؟ انیوں کے گھاٹ سے ہوتا ہے، یاد رکھو۔ آنکھ کی وجہ سے کام حملے کرتا، کان کی وجہ سے کروڑ حملہ کرتا، منہ کی وجہ سے، کنٹھ کی چکر سے منہ کام کرتا، ہر ایک کا چکر ہے۔ جس سے باہر سے ہٹے، سوچ کو باہر سے ہٹائے، جوڑو دی کوئی سوچ نام سے، تو سارے سنسار ساگر جو جالیت کا بھرا پڑا سمندر کھاٹ سے مار رہا ہے، سے نکلنے کا اپائے کوئی سدگرو جو جہاز لے کر ہے اسے لے، اور وہ جہاز کہاں، اس پر وہ چڑھاتا بھی ہے، بتلاتا ہے، اس کی پونجی دیتا، ڈیمانسٹریشن دیتا، روز روز کرے، اس کی سیونے والا بن جائے۔ دنیا گروؤں سے بھری پڑی ہے، کہیں کہیں کوئی وہاں پر دنیا خالی نہیں،
मगर आगे भी कामयाब थे। अभी जो आपको इतिहास पता है, यदि सब बात करना, जितने आप ज्यादातर हैं वो आपको मानिंदो के घाट के साधन बताते हैं। यू फॉलोइंग, समझ रहे आप? बहुत गुरु मिलते हैं हमको जो हम हमारे दिल में उनकी कदर है, जो कुछ उनसे सीखा, बस जो कुछ उन्होंने बतलाते हैं वो सब अपरा विद्या। जप करना, तप करना, पूजा करनी, पाठ करना, हवन करना, दान करना, पढ़ना, पढ़ाना, गाना, बजाना, सब मन इंद्रिय और बुद्धि के घाट से। ये नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर इसमें डूअरशिप नहीं जाएगी जब तक ये उसके देखने वाले जो पावर इसके पीछे पशु का वो उसके देखने वाला न बने। हाँ मैं ममता शब्द जलाई गुरुमुख जोत निरंतर पाए, हाँ और ममता का नाश हो जाएगा जब गुरुमुख बन के ज्योति का विकास हो। ये है जहाज जो घट घट में सबके है, मगर चलता कहाँ से है? दो बड़ी बोलती। जब तक ये बाहर नीचे है, ये जिस्मानियत में बैठा है, इसके ऊपर नहीं आता वो रास्ता खुलता नहीं। इट इज नॉट द डोर, ये दरवाजा का खटखटाना जो खोला जाएगा, जो पिंड से ब्रह्मन और पार रास्ता जाता है, दो ब्रह्मन, वहां से उसका जहाज अवेट कर रहा है आप सबको, कमान से आओ। एक जब गुरु रामदास ने कहा कि गुरु जब आता है तो बाजू ललकार कर कहता है, आओ किसी ने पार जाना होगा तो हर इंसान जहाज कमान। किनको? सबको, सब उसके बच्चे हम जो बैठे हैं, आत्मा प्रभु की अंश है ना। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। महापुरुष आते हैं इन रूहों को वापस ले जाने के लिए। क्या मजदूरी लाते हैं? कुछ भी। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।